یمن میں بسا ہوا کوئی شہر ہے۔ صبح کا وقت ہے۔ شہر میں چاروں طرف ایک گرد سی چھائی ہے اور مشرقی افق پر ایک شفق پیدا ہو رہی ہے۔ شہر کے بازار خرید و فروخت کے لیے اپنے آپ کو سجا رہے ہیں۔ کچھ راستوں پر گھوڑے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، کچھ راستوں پر انسان اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ کوئی اپنی دکان صاف کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کسی مدرسے میں جا رہا ہے۔ شہر کی تمام عمارتوں کے درمیان سے آسمان چھوتے کچھ مینار ہے۔ یمن کے سب سے اعلیٰ درجے کے جو مدرسے ہیں ان میں شاگرد داخل ہو رہے ہیں۔ دور کسی مسجد سے کوئی اذان سنائی دے رہی ہے۔ راستوں پر اب لوگ نکل کر آ رہے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اور اس منظر کے درمیان گھوڑے پر سوار ایک شخص تلاش کر رہا تھا تبریز شہر کے ایک فقیر کی۔ سلطان ولد رومی کا کہنا مان کر یمن میں چلے گئے، لیکن یہاں شمس کو ڈھونڈنا بڑا ہی دشوار تھا۔ کچھ دنوں تک سلطان ولد نے شمس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آخر کار یمن کے شہنشاہ کے پاس چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ انہیں شمس کا ٹھکانہ بتا دیں۔ شمس کا نام سنتے ہی یمن کا وہ شہنشاہ چونک گیا۔ اس نے سلطان ولاد کو پہچان لیا کہ یہی مولانا رومی کے یعنی شمس کے پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے سامنے جھک گیا۔ انہیں آداب کیا اور با ادب اور احترام ان کا اس شہر میں قیام کا یعنی رہنے کا انتظام کیا۔ اسی بیچ شمس کی تلاش جاری تھی۔ اس شہنشاہ کو بھی شمس کے بارے میں پتا تھا۔ شہنشاہ نے حکم دے دیا کہ شمس کو ڈھونڈا جائے، مگر شمس نہیں ملے۔ سب کہہ رہے تھے کہ شمس ایسے ہی نہیں ملتے، جب انہیں ملنا ہوتا ہے تبھی وہ آ جاتے ہیں۔ وہ تو پرندہ ہے، اسے اتنی آسانی سے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ سلطان ولد اس سب سے پریشان ہو چکے تھے اور کئی دن ضائع ہو گئے۔ ایسا سوچ کر انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ کچھ ہی دن میں وہ واپس کنیا چل پڑیں گے۔ ایسے میں ہی ایک دن جب وہ یمن کے راستوں پر سے گزر رہے تھے، تب ایک مدرسے کے ایوان پر یعنی دروازے کے بغل میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک شخص شطرنج کھیل رہا تھا اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ موجود تھے۔ سلطان ولد وہاں پر گئے اور شمس کو دیکھا۔ شمس پوری طرح سے غرق تھے اس کھیل میں۔ ان کا کھیل ختم ہونے کے بعد شمس نے سلطان ولد کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ شمس خود ہی اڑ گئے، ان کے پیچھے ان کے مرید بھی چلنے لگے۔ شمس نے اشارے سے ان مریدوں کو روکا اور سلطان ولد کے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ سلطان ولد کو انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور پھر جیسے وہ پرندہ کنیا میں ایک دن یوں ہی آ گیا تھا اور کنیا سے یوں ہی اڑ گیا تھا، ویسے ہی اب اس شہر سے شمس اور ان کے پیچھے رومی کے بیٹے سلطان ولد چلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان ولد کے ساتھ جو پاسبان آئے تھے، جو بھی پہرے دار آئے تھے، وہ بھی گھوڑے پر چلنے لگے، اور اس شہر سے باہر آتے ہی ان گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے شمس اور سلطان ولد کنیا کی اور تیزی سے بڑھنے لگے۔ یہاں کنیا کے شہر میں مولانا رومی کو شمس کی اور اب سلطان ولد کی فکر ستانے لگی۔ ان کا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں لوٹا؟ یہ سوچتے سوچتے رومی کو ایک پیغام ملا کہ شمس ولد کے ساتھ کنیا کی اور آ رہے ہیں۔ رومی اپنے کمرے سے باہر آ گئے، راستے کو تکنے لگے۔ تمام شہر شمس کو دیکھنے کے لیے پھر سے ایک بار راستوں پر آ گیا۔ ایسے میں راستے کے دوسرے چھور پر شمس کی سواری دکھائی پڑی۔ دوڑ کر رومی آگے بڑھے، شمس بھی گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اپنے آغوش میں بھر لیا۔ دو یار، دو دوست، ایک پیر ایک مرید، ایسے ایک ہونے پر لوگوں نے خوش ہو کر چلانا شروع کر دیا۔
सीटियां मारकर लोग शम्स का इस्तकबाल करने लगे, शम्स के सामने आकर सलाम करने लगे, रूमी से गले मिलने लगे। कई लोग मिठाई और हलवा बांटने लगे। सबके सामने ये सब कुछ होने के बाद एक बार फिर से रूमी और शम्स घर के अंदर चले गए। तो रूमी फरमाते हैं, बाज़ आमद आन मही कि नदी दमश फलक बेखौब, आवर्द आतशी कि न मिरद बे हीच आब। वो चांद के जिसको कभी फलक ने ख्वाबों में भी नहीं देखा था, वो लौट आया है। अपने साथ एक ऐसी आग लाया है जिसे कोई पानी कभी नहीं बुझा सकता। बेनगर बे खानी थन बेनगर बे जान मन, از جام عشق او شده این مست و آن خراب. میرے اس تن کو دیکھو اور میری اس جان کو دیکھو، اس عشق کی شراب سے میرا تن خراب ہے، مخمور ہے، اور میری جان سرمست ہے۔ میر شراب خانه چو شد با دلم حریف، خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب۔ جب اس شراب خانے کا وہ ساقی میرا دوست بن گیا، تب میرا خون شراب بن گیا، میرا دل کباب بن گیا۔ چون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد، احسنت ای پیاله و شاباش ای شراب۔ جب بھی میرا دل اس کے خیال میں سرشار ہو جاتا ہے، تب اندر سے ہی مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ شاباش اے شراب، کیا خوب ہے مستی اس مے کی۔ دریای عشق را دل من دید ناگهان، از من بجست دروی و گفتا مرا بیاب۔ میرے دل نے عشق کا وہ سمندر دیکھ لیا اور ایک دم سے مجھے چھوڑ کر وہ سمندر چلا گیا، کہنے لگا اب ڈھونڈ مجھے۔ خورشید روی مفخور تبریزی شمس الدین، اندر پیش دوان شده دلها چون سحاب۔ وہ تبریز کا شمس جس کا چہرہ آفتاب کے جیسے ہے، اسی سے یہ تمام دل دھیرے دھیرے گھوم رہے ہیں، کسی بادلوں کی طرح۔ پھر وہی سوال جواب، پھر وہی رقص و سما، پھر وہی ڈوب جانا، پھر وہی ڈوب کر ابھرنا۔ پھر سے وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے ہوتا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ اب کی بار شمس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب کی بار پورا کنیا شہر شمس کو نواز رہا تھا اور سب شمس کے عزیز بن چکے تھے۔ اور اب پھر سے رقص و سما کے سمندر میں رومی اور شمس غرق ہو گئے۔ سامعین، یہ جو رقص و سما ہے، یہ صوفیوں کے کئی طریقوں میں سے ایک ہے۔ اسے کئی بار مولانا رومی کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے، لیکن رومی کے پہلے سے صوفی لوگ اس طرح کے رقص میں، اس طرح کے ناچ میں ڈوبا کرتے تھے۔ صوفی مانتے ہیں کہ کوئی بھی معمولی چیز جو ہے وہ اپنی اصل کی اور گھومتی ہے، یعنی کوئی بھی سیکنڈری چیز اپنے اوریجن کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو جیسے دل کے ارد گرد خون گھومتا ہے، زمین کے ارد گرد چاند گھومتا ہے، آفتاب کے ارد گرد زمین گھومتی ہے، ویسے ہی صوفی کہتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے معمولی ہے، لیکن اس کے اندر ہی اندر جو روح ہے، اس کے گرد اگر ہم گھومیں گے تو اسی روح میں ڈوب جائیں گے۔ صوفی لوگ مانتے ہیں کہ خدا تک، اس لازوال تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی بھی باہری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب نہیں، کوئی بھی لفظ نہیں، کوئی بھی فلسفہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں باہر سے خدا کی اور لے کر جائے، بلکہ جو بھی ہمیں چاہیے وہ ہمارے اندر ہی ہے۔ تو جو بھی تمہیں باہر سے ملتا ہے وہ اپنے اندر ڈھونڈنے کا یہ رقص و سما کا ایک طریقہ ہے۔ شراب اور مے سے جو مخموری، جو خمار چڑھتا ہے، صوفی لوگ کہتے ہیں کہ خود کے گرد رقص کرنے سے انہیں ایسا ہی ایک خمار چڑھ جاتا ہے جس میں وہ اس لازوال سے ایک ہو جاتے ہیں۔ ای روز براو
که ذره ها رقص کنند، آن کمر که از چرخ و هوا رقص کنند. جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم کہ کجا رقص کنند. اے آفتاب باہر نکل کہ تمام ذرے رقص کر رہے ہیں. اس کو دیکھ لے جس سے یہ تمام فلک اور زمین اور ہوا رقص کر رہے ہیں. جان بے خود ہو کر دیکھو کیسے رقص کر رہی ہے. میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کہاں پر یہ سب رقص کر رہے ہیں. تو سامعین، اب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا. اب ایسے لگ رہا تھا مانو تا عمر سب کچھ ایسا ہی رہے گا. لیکن پھر بھی رومی کو ایک بے چینی ستا رہی تھی. شمس سے ایک بار بچھڑ جانے کے بعد رومی اب انہیں بالکل محفوظ رکھتے تھے اور شمس بھی ان کی بات مان لیتے. لیکن رومی پھر بھی بےتاب ہو رہے تھے. کوئی چیز تھی جو ابھی انہیں چبھ رہی تھی. انہوں نے شمس کو بتایا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ پھر سے ایک بار کہیں وہ شمس کو کھو نہ دے. اس پر شمس بس ہنسا کرتے، جس سے رومی اور زیادہ بے قرار ہو جاتے. تو ایک طرف یہ رقص و سماع کے جادو میں مشغول رومی اور شمس ہیں، اور ایک طرف تقدیر جو ایک الگ ہی داستان لکھنے جا رہی تھی. آپ سبھی کے شکر گزار ہیں ہم. اس پوڈ کاسٹ کے اور ایپیسوڈز کے لیے ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا. اور ہاں، اگر آپ رومی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم انسٹاگرام پر موجود ہیں. ہمارے ہینڈل کا نام ہے رومی ہے. تو چلیے آج کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے، رومی ہے.